وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. چند مخصوص نفلی نمازوں کی طرف اس وقت توجہ دلانا انشاءاللہ بہت مفید ہوگا. اس سلسلے میں 3 احادیث بہت غور سے اور عمل کی نیت سے دل میں اللہ سے توفیق مانگتے ہوئے سنے. عن علی رضی اللہ عنہ قال حدثني ابو بکر وصدق ابو بکر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. ثم قرأ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. رواه الترمذی. سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ مجھ سے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا اور بالکل سچ بیان فرمایا، جو بلا شبہ صادق و صدیق ہیں، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا. یعنی حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا. آپ فرماتے تھے جس شخص سے کوئی گناہ ہو جائے پھر وہ اٹھ کر وضو کرے، پھر نماز پڑھے، پھر اللہ سے مغفرت اور معافی طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف ہی فرما ہی دیتا ہے. یہ مہینہ مغفرت کا ہے. ہم سب مغفرت مانگنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اگر کسی بندے سے کوئی گناہ ہو جائے اور پھر وہ اٹھ کر وضو کرے، نماز پڑھے اور اللہ سے پھر معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما ہی دیتے. اس کے بعد آپ نے قرآن مجید کی آیت تلاوت فرمائی، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم. یہ آیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گناہوں کی مغفرت کے سلسلے میں اس موقع پر تلاوت فرمائی، یہ آیت سورہ آل عمران کی ہے. اور اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ان متقی بندوں کا ذکر ہے جن کے لیے جنت خاص طور سے تیار کی گئی ہے. اس کے بعد یہ آیت ارشاد فرمائی، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئک جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین. پہلے متقی بندوں کا ذکر ہے جن کے لیے جنت تیار کی گئی ہے، اور ان متقی بندوں کے ذکر کے بعد کچھ اور بندوں کا تذکرہ ہوا ہے. ڈھونڈیے کہیں ہمارا تذکرہ تو نہیں. اور وہ بندے جن کا حال یہ ہے کہ جب بھی ان سے کوئی گندا گناہ ہو جاتا ہے، فعلوا فاحشة، بے حیائی کا کوئی گناہ ہو جاتا ہے یا کوئی بھی برا کام کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو جلد ہی انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے، ذکر اللہ، اور پھر وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگتے ہیں
اور اللہ کے سوا ہے کون گناہوں کا معاف کرنے والا؟ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اور جان بوجھ کر وہ لوگ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے، بار بار وہ گناہ نہیں دہراتے، ایسے لوگوں کا انعام بخشش اور معافی ہے ان کے رب کی طرف سے، اور جنت کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا، وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ اس آیت میں ان گنہگار بندوں کے لیے مغفرت اور جنت کی بشارت ہے جنہوں نے معصیت کو عادت اور پیشہ نہیں بنایا ہے، بلکہ ان کا حال یہ ہے کہ جب ان سے کوئی بڑا یا چھوٹا گناہ ہو جاتا ہے تو وہ اس پر نادم ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر اس سے مغفرت اور معافی کے طالب ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں یہ بتایا ہے کہ اللہ سے معافی مانگنے کا اور معافی حاصل کر لینے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ بندہ وضو کر کے پہلے 2 رکعت نماز پڑھے، اس کے بعد اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی مانگے۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی بخشش کا فیصلہ فرما ہی دیں۔ میں نے اس وجہ سے اس وقت اللہ کی توفیق سے یہ چیزیں منتخب کی ہیں کہ ابھی مختصر سی مجلس کے بعد جمعہ کی نماز سے پہلے جب تک کہ وقت مکروہ شروع نہ ہو جائے وقت رہے گا، اور یہ وقت اگر ہم اس میں گزاریں کہ پہلے صلاۃ الاستغفار پڑھ لیں، 2 رکعت اللہ سے معافی مانگنے کی نیت سے پڑھ لیں، اور حضور کے وعدے پر، قرآن کے وعدے پر یقین کر کے پڑھیں کہ بتایا ہے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے تو میں ضرور معاف کیا جاؤں گا، اور وہ بھی رمضان کے جمعے کے دن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور معاف فرما دیں گے۔ اس کے بعد صلاۃ الحاجت کا بیان ہے، صرف ایک حدیث۔ عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كانت له حاجة إلى الله أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ وليحسن الوضوء ثم ليصلي ركعتين فليتوضأ وليحسن الوضوء ثم ليصلي ركعتين ثم ليثني على الله تعالى وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ رواه الترمذي وابن ماجہ۔ سیدنا عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو کسی بھی طرح کی کوئی حاجت اور ضرورت ہو، اور وہ حاجت ایسی ہو جو صرف اللہ براہ راست پورا کر سکتے ہوں، یا وہ حاجت ایسی ہو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کسی بندے کے ذریعے ہمارا وہ کام پورا ہو جائے، وہ ضرورت پوری ہو جائے، دونوں شکلوں میں بندے کو چاہیے کہ وہ وضو کرے اور اچھا وضو کرے، وضو بھی عبادت کے طور پر کرے۔ ہر عمل کے لیے جو دعا بتائی گئی ہے، ہر عضو کے دھوتے وقت وہ دعا پڑھتا ہوا نیت کو بہت تازہ کرتا ہوا اچھا وضو کرے، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، اور پھر نماز کے بعد اللہ کی تعریف بیان کرے، اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھے، اور پھر اللہ کے حضور میں اس طرح عرض کرے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین اسألک موجبات رحمتک
وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها یا ارحم الراحمین. اللہ کے سوا کوئی مالک و معبود نہیں، یہ دعا کے ترجمہ ہے جو الفاظ اللہ کے رسول نے خود سکھائے. کوئی شک نہیں کہ جو الفاظ حضور نے سکھائے ان کی تاثیر بہت زیادہ ہے، اور اگر کسی بندے کو کوشش کے باوجود وہ پورے الفاظ یاد نہیں ہوتے تو ہم نے اپنے بزرگوں سے یہ سنا کہ بندہ بندی یہ کہے کہ اللہ میں جاہل نادان ان پڑھ انسان ہوں، مجھے وہ عربی کے دعا کے الفاظ یاد نہیں ہو پا رہے. میں اتنا عرض کرتا ہوں کہ آپ کے محبوب نے جو دعا کے الفاظ بتائے تھے، سکھائے تھے، میں انہی الفاظ کا واسطہ دے کر اور اپنی جہالت کی معافی کی گزارش کرتے ہوئے آپ سے دعا کی قبولیت چاہتا ہوں. تو ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ اللہ اتنا مہربان ہے کہ اس جاہل ان پڑھ بندے کی اس اعتراف جہالت پر اللہ کو اور رحم آئے گا، اور اللہ تعالیٰ وہی قبولیت عطا فرمائیں گے جو قبولیت ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگنے والے کو ملتی. ان الفاظ کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مالک و معبود نہیں، وہ بہت حلم والا بڑا کریم ہے، پاک اور مقدس ہے وہ اللہ جو عرش عظیم کا بھی رب اور مالک ہے. اس عاجز کا خیال ہے کہ بہت سی دعاؤں میں یہ عرش کو یاد دلایا گیا، رب العرش العظیم. اللہ بہتر جانے کیا اس کا راز ہے، کیا مصلحت ہے، لیکن اب کوئی تشبیہ تو دینا مناسب نہیں، کیسے تشبیہ دی جائے. لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ساری دنیا کے تمام معاملات کا جو کنٹرول ہے، جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جس سے پوری دنیا چلتی ہے، جس نظام کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، وہ عرش سے چلتی ہے. اور جب بندہ رب العرش کہتا ہے، اور اگر اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ ان ساری تفصیلات کو یاد کرے دل میں، جب وہ عرش کو رب العرش کو یاد کرے تو وہ سارا نظام حرکت میں آ جاتا ہے اللہ کے حکم سے، اور اس طرح دعاؤں کی قبولیت یقینی ہو جاتی ہے. وہ اللہ جو عرش عظیم کا بھی رب اور مالک ہے، ساری حمد و ستائش اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے. کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ان اعمال اور ان اخلاق و احوال کا جو تیری رحمت کا موجب اور وسیلہ ہے، اور تیری مغفرت اور بخشش کا پکا ذریعہ بنے، اور تجھ سے طالب ہوں میں ہر نیکی سے فائدہ اٹھانے اور حصہ لینے کا، الغنیمۃ من کل بر، اور ہر گناہ اور سے حفاظت کا، والسلامۃ من کل اسم، خدا بندہ میرے سارے ہی گناہ بخش دے اور میری ہر فکر اور پریشانی کو دور کر دے، اور میری ہر حاجت جس سے تو راضی ہو اس کو پورا فرما دے. اے ارحم الراحمین، سب مہربانوں سے بڑے مہربان، سب مہربانوں سے بڑے مہربان. یہ ایک حقیقت ہے جس میں کسی مومن کے لیے شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ مخلوقات کی ساری حاجتیں اور ضرورتیں اللہ کے اور صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں، اور بظاہر جو کام بندوں کے ہاتھوں سے ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں دراصل وہ بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں اور اسی کے حکم سے انجام پاتے ہیں. صلاۃ حاجت کا جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں تعلیم فرمایا ہے، وہ اللہ سے اپنی حاجتیں پوری کرانے کا بہترین اور معتمد ترین طریقہ ہے. اور جن بندوں کو ان ایمانی حقیقتوں پر یقین نصیب ہے ان کا یہی تجربہ ہے، اور انہوں نے صلاۃ حاجت کو اللہ کے خزانوں کی کنجی پایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ان حاجتوں کے لیے بھی صلاۃ حاجت تعلیم فرمائی ہے جن کا تعلق بظاہر کسی بندے سے ہو. اس کا ایک خاص فائدہ یہ بھی ہے کہ جب بندہ اپنی ایسی حاجتوں کے لیے بھی صلاۃ حاجت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا کرے گا تو اس کا یہ عقیدہ اور یقین اور زیادہ پختہ ہو جائے گا کہ کام کرنے اور بنانے والا وہ دراصل وہ بندہ نہیں ہے،
نہ اس کے کچھ اختیار میں ہے، بلکہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اور وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کا صرف آلہ کار ہے، اس کے بعد جب وہ کسی بندے کے ہاتھ سے کام ہوتا ہوا بھی دیکھے گا تو اس کے توحید اور یقین میں کوئی فرق نہیں آئے. ہمارا کام کہیں اٹکا ہوا ہے، کوئی افسر کے ہاتھ میں ہماری درخواست ہے، کسی جج کے پاس کوئی مقدمہ ہے، دل کے اس یقین کے ساتھ کہ اس انسان کا دل اور دماغ اور قلم اور زبان سب اللہ کے ہاتھ میں، وہ جو فیصلہ کرے گا وہ ہوگا. فیصلہ کرنے والا یہ جج نہیں ہے، فیصلہ کرنے والا رب العالمین ہے. تو انسان اس سے مانگے اور یقین کے ساتھ مانگے، انشاءاللہ اس کا کام ہوگا. اور ہوگا تو یقین یہی بنے گا کہ اس نے نہیں کیا، اللہ نے کرایا ہے. اور اگر خدا نخواستہ وقتی طور پر وہ کام نہ ہوا تو اس انسان کا یقین کمزور بالکل نہیں ہوگا. وہ پھر مانگے گا اللہ سے، پھر مانگے گا، اپنی غلطیوں کو تلاش کرے گا، کیا وجہ ہوئی کہ میری یہ دعا اس وقت قبول نہیں ہوئی. انتظار میں رہے گا، نہ کسی جس نے کام نہیں کیا اس کا دشمن بھی نہیں بنے گا. بڑے فائدے ہوتے ہیں اس یقین کے. تو ایک تو ہم نے آج صلاۃ استغفار کا بیان سنا اور ایک صلاۃ الحاجت کا. اللہ کرے یہ ذوق نصیب ہو جائے کہ جو بھی کام ہو، آپ کے گھر کا کوئی مسئلہ ہو، فیملی کا کوئی مسئلہ ہو، بچے اور بچی کا رشتے کا مسئلہ ہو، مکان بنانا چاہتے ہیں آپ اور ابھی پیسے پورے نہیں ہیں، ضرورت ہے، اپنے ادارہ آپ چلا رہے ہیں، اس کے لیے اداروں کے لیے کسی کارکن کی ضرورت ہے، کسی استاد کی ضرورت ہے، کوئی مسئلہ ہے، امت کی کشتی بھنور میں پھنسی ہوئی ہے، کوئی سنگین مرحلہ درپیش ہے، ذات کا مسئلہ ہو، گھر والوں کا مسئلہ ہو، بچوں کی صحت کا مسئلہ ہو، بڑا مسئلہ ہو، امت کا مسئلہ ہو، چھوٹا مسئلہ ہو، ہر مسئلے کے لیے دعا مانگنے کا ایک ذوق نصیب ہو جائے انسان، اور دعا کے ذریعے کام کو ہوتا ہوا دیکھے گا انسان تو اور یقین بڑھے گا، اور یقین بڑھے گا. بہت افسوس کی بات ہے، ایمانداری کی بات ہے، دل سے اعتراف کرتا ہوں میں کہ اس میں ہم سے بڑی غفلت ہوتی ہے، بڑی غفلت ہوتی ہے. ہم تدبیریں کرتے ہیں، اسباب ڈھونڈتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، ٹینشن لیتے ہیں، لیکن دعا کی طرف توجہ اکثر نہیں جاتی. آج یہ بھی مانگنی ہے ایک بات، صلاۃ الحاجت پڑھ کے ہی مانگیے کہ اللہ مستقل طور پر صلاۃ الحاجت کے ذریعے تمام مسائل کا حل کروانے کی توفیق ہمیں عطا کرتے. یہ بھی ایک ضرورت ہے ہماری. ایک بار صلاۃ الحاجت کے ذریعے سے کسی طرح اللہ یہ دولت ہم کو دے دے کہ ہمیں ہر مسئلے کے لیے صلاۃ الحاجت پڑھنے کی توفیق مل جائے، سمجھیے ہمارا پورا مسئلہ زندگی بھر کے لیے حل ہو گیا. ایک نفل نماز کا اور تذکرہ اس وقت کریں گے تاکہ زیادہ وقت نہ لیا جائے، اور ہم بقیہ وقت میں یہی نفلیں ابھی بھی پڑھیں اور پھر مستقل طور پر رمضان میں روزانہ ان نفلوں کا معمول بنا لیجیے. صلاۃ التسبیح، میں عربی کی عبارت اس وقت نہیں پڑھتا وقت بچانے کے لیے. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنے چچا حضرت عباس سے فرمایا، میرے محترم چچا، یا عمّا، حضور نے لفظ بولا تھا یا عمّا، چچا جان، میں آپ کی خدمت میں ایک بہت قیمتی تحفہ پیش کروں؟ الا اعطیک الا امنحک، آپ کو ایک خاص بات بتاؤں، کیا میں آپ کے 10 کام اور 10 خدمتیں انجام دوں؟ عجیب طریقے سے عجیب. حضور کو یہ خیال ہے کہ ایک طرف تو آپ رسول ہیں، ایک طرف آپ چھوٹے ہیں، بھتیجے ہیں، رسول کی حیثیت سے بتانا بھی ہے
اور بھتیجا ہے چچا کو کس طرح خطاب کرے. کیا ادب ہے رسول اللہ کا, کیا انداز ہے. رسالت کا تقاضا ہے کہ بتا دیں, ادب کا تقاضا ہے کہ بھائی ذرا. تو آپ پہلے بہت ادب سے اجازت لے رہے ہیں, اور اجازت میں عجیب جملہ بول دیا کہ میں آپ کی 10 خدمتیں انجام دوں, 10 خدمتیں انجام دوں. ظاہری کے جواب میں انہوں نے یہی فرمایا ہوگا کہ ضرور. اب آپ نے فرمایا چچا جان, جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہا ہوں, جب آپ اس کو کریں گے تو اللہ آپ کے سارے گناہ معاف فرما دے گا. ذرا غور سے سننا, اگلے بھی پچھلے بھی, پرانے بھی نئے بھی, بھول چوک سے ہونے والے بھی اور جان بوجھ کر ہونے والے بھی, صغیرہ بھی اور کبیرہ بھی. اسی سے تو ہم لوگ پریشان رہتے ہیں. بہت سی حدیثوں میں تذکرہ آتا ہے کہ یہ عمل کرو گے تو گناہ معاف ہو جائیں گے. ہمارے علماء وہاں پر لکھ دیتے ہیں کہ یہ صغیرہ گناہ معاف ہوں گے. اللہ میاں کہ اللہ کے رسول کو اندازہ ہو گیا کہ یہ مولوی گڑبڑ کریں گے, تو انہوں نے یہ ہم لوگوں کے لیے گنجائش ہی نہیں چھوڑی. یہ جو ڈنڈا لیے پھرتے ہیں صغیرہ اور کبیرہ کا, حضور نے اپنی زبان سے صاف فرما دیا کہ صغیرہ بھی اس عمل سے معاف ہوں گے اور کبیرہ بھی معاف ہوں گے. ڈھکے چھپے بھی ہوں گے اور کلم کلا جو گناہ تم نے کیے ہوں گے اس عمل کے ذریعے وہ بھی معاف ہو جائیں گے. اور عمل کیا ہے؟ صلاۃ التسبیح ہے. طریقہ اس کا بتایا اللہ کے رسول نے. غور سے سننا طریقہ. 2 طریقے ہیں اس کے. اللہ کے رسول نے یہاں پر ایک طریقہ بتایا ہے, ایک دوسری روایت میں دوسرا طریقہ آیا ہے. اور یہ حضور کی محبت اور شفقت ہے امت کے ساتھ کہ اس کے 2 طریقے بتا کر آسانی کر دی. تم کو جس میں آسان لگے اس طرح پڑھ لو. پہلا طریقہ یہ ہے کہ 4 رکعت نماز کی نیت باندھیں, ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور دوسری کوئی سورت عام معمول کی طرح پڑھے, اور جب پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ چکے اور ساتھ میں جو سورت آپ نے پڑھی وہ بھی پڑھ چکے, تو اس کے بعد اسی حالت میں ہاتھ باندھے باندھے 15 بار کہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کیا کہنا ہے؟ یہ جو تیسرا کلمہ ہوتا ہے کب کہنا ہے؟ سورہ فاتحہ اور ساتھ والی سورت کے پڑھنے کے بعد. اس کے بعد رکوع میں چلے جائیں. رکوع میں پھر یہی کلمہ 10 بار پڑھیں. کتنے ہو گئے؟ 25. پھر کھڑے ہوں سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی, اگر یہ یاد ہے تو, ورنہ ربنا لک الحمد. اس کے بعد پھر ایک بار 10 بار وہی کلمہ پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور اس کے بعد سجدے میں چلے جائیں. سجدے میں سبحان ربی الاعلی کہنے کے بعد 10 بار یہ کہیں, یا سبحان ربی الاعلی بغیر کہے نہ کہیں اور صرف سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. دونوں شکلیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. اگر وقت ہے, کوئی جلدی نہیں ہے, تو ہم اپنا ثواب کیوں کم کریں؟ سبحان ربی الاعلی وہ بھی پڑھ لیں عام معمول کے مطابق, اور اس کے بعد 10 بار یہ تیسرا کلمہ پڑھ لیں. اس کے بعد سجدے کے بعد بیٹھیں. دونوں سجدوں کے بیچ میں جس طرح بیٹھتے ہیں جلسے میں, اور پھر اس میں 10 مرتبہ پڑھیں. اس میں بھی اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی اس کے پڑھنے کے بعد پڑھیں 10 بار. یہ بھی کر سکتے ہیں, یا اگر جلدی ہے تو اس کے پڑھے بغیر یہی 10 مرتبہ کلمہ پڑھیں. اس کے بعد پھر دوسرے سجدے میں جائیں, پھر سجدے میں جا کر پھر ایک بار 10 بار یہ کلمہ پڑھیں, اور اس کے بعد اب سیدھے کھڑے ہونے کے بجائے بیٹھ جائیں. بیٹھ کر پھر 10 مرتبہ پڑھیں.
تو یہ کتنے ہو گئے؟ دیکھیں کس کا حساب ٹھیک ہے. ہاں پہلے سے معلوم تھا, ابھی کیلکولیٹ تھوڑی کیا ہے. ایک ترکیب اس کی یہ ہے, یہی دوسری رکعت میں, یہی تیسری رکعت میں, یہی چوتھی رکعت میں, ہر رکعت میں 75. ٹوٹل کتنا ہوا؟ 300 ہوا. تو میں 300 ہوا. اچھا گھبرائے نہیں, امتحان لینے کا طریقہ سکھا رہا ہوں. گڑبڑا جاتا ہے کمزور طالب علم, ارے تو غلط بتا دیا میں نے. نہیں 350 ہوا, گیا, چھٹی ہو گئی. صحیح جواب دینے کے بعد بھی ایک بار ذرا تھوڑا سا ٹیسٹ کرنا چاہیے کہ کتنے پانی میں ہے یہ, اس کو اعتماد ہے اپنے اوپر کہ نہیں. ایک ترکیب اور ہے, اور وہ ترکیب یہ ہے کہ جب آپ نے نیت باندھی اور ثنا پڑھا, سبحان اللہ جو آپ پڑھتے ہیں, ثنا پڑھنے کے بعد 15 بار پڑھ لیجئے. اس کے بعد سورہ فاتحہ اور سورت ملائیے, اور اس کے بعد ہاتھ باندھے باندھے 10 پڑھ لیجئے. تو یہ 25 ہو گئے. اس میں اس شکل میں دوسرے سجدے کے بعد جو بیٹھا جاتا ہے اور بیٹھ کر 10 مرتبہ پڑھا جاتا ہے وہ نہیں کرنا ہے, بلکہ دوسرے سجدے کے بعد سیدھے کھڑے ہو جانا ہے. تو جس کے لیے یہ آسان ہو وہ اس طرح کرے, جو اس طرح کرنا چاہے اس طرح کرے. یہ ترکیب بتانے کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں, چچا جان اگر آپ سے ہو سکے تو روزانہ یہ نماز پڑھا کرے. سوچو ذرا, بوڑھے بزرگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی زیادہ عمر تھی ان کی, اور ان سے آپ فرما رہے ہیں ہو سکے تو روز پڑھ لیا کریں. اگر روز نہ پڑھ سکیں تو ہر جمعے کے دن پڑھ لیا کریں. آج ذرا بتاؤ, ہاتھ اٹھاؤ, کون پڑھے گا ہر جمعے کے دن؟ سوچ لینا, وعدہ کر رہے ہو اللہ سے. ڈر گئے؟ تو اٹھاؤ ہے. اچھا, اگر ہر جمعے کے دن پڑھ لیا کریں. اور پھر حضور فرما رہے ہیں کیا آسانی ہے. اگر ہر جمعے کو نہیں پڑھ سکتے, چچا ضعیف ہیں, بوڑھے ہیں, تو آپ سال میں ایک بار پڑھ لیا کریں. اللہ. اور پھر فرما رہے ہیں اللہ چچا جان اگر سال میں ایک بار بھی نہیں پڑھ سکتے تو زندگی میں ایک بار پڑھ لی. سارے گناہ معاف. اللہ اکبر. کیا ہم سب گنہگار نہیں ہیں؟ کیا چھوٹے بڑے سب گناہ ہمارے اعمال نامے میں نہیں ہیں؟ کیا جان بوجھ کر اور انجانے میں کیے گئے گناہ ہمارے پاس نہیں ہیں؟ ہر طرح کے گناہ ہیں. یہ عمل ایسا دیا ہے اللہ کے رسول نے. اللہ اکبر. اسی حدیث کی ایک روایت جو سنن ابی داؤد میں ہے, ایک اور روایت, یہ والی روایت نہیں, اس میں حضرت عبداللہ ابن عمرو کو سکھائی ہے اللہ کے رسول نے یہ نماز. اس حدیث میں کس کو سکھائی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس. اور جو دوسری روایت ہے اس میں آپ نے سکھائی سیدنا عبداللہ ابن عمرو کو. اور اس میں ایک جملہ آپ نے اور ارشاد فرمایا, فَإِنَّكَ لَوْ كُنْتَ أَعْظَمَ أَهْلِ الْأَرْضِ ذَنْبًا غُفِرَ لَكَ بِذَلِكَ. اللہ اکبر. اے عبداللہ ابن عمرو, اگر تم پوری دنیا روئے زمین کے سب سے بڑے گنہگار ہوگے تب بھی اس کی برکت سے اللہ تمہیں معاف کر دیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ محرومی سے حفاظت فرمائے اور اپنے ان خوش نصیب بندوں میں سے کر دے جو رحمت و مغفرت کے ایسے اعلانات کو سن کر ان سے فائدہ اٹھاتے اور ان کا حق ادا کرتے. بس آج جمعے کا دن ہے اور ابھی وقت ہے. کوشش کریں کہ ان نمازوں کو تینوں کو پڑھ ڈالیں.
اگر وقت مکروہ معلوم کر لیں کب سے شروع ہوگا، اور اگر حساب لگا کر اندازہ کریں کہ صلاۃ التسبیح میں 20 منٹ کم سے کم لگتے ہیں، 20-25 منٹ کبھی، اور اہتمام سے پڑھے آدمی آدھا گھنٹہ لگتا ہے، اور اسی طرح صلاۃ الحاجت بھی پڑھ لیں، صلاۃ الاستغفار بھی پڑھ لیں، تو گویا انشاءاللہ یقین کریں یقین کریں یقین کریں، اس میں کوئی شک دل میں نہ آنے دیں۔ بہت شیطان وسوسے ڈالے گا کہ بھئی میں تو بہت گنہگار ہوں، مجھے کہاں معافی ملے گی۔ یہ گمان میں نے اپنے والد ماجد سے بار بار سنا، وہ کہا کرتے تھے اس پر اللہ کو غصہ آ سکتا ہے۔ کیا تم اللہ میاں کہیں گے تم مجھے جھوٹا سمجھتے ہو، تم مجھے بخیل سمجھتے ہو؟ میں یقین دلا رہا ہوں کہ میں معاف کر دوں گا، پھر تم شک کرتے ہو۔ اور یہ تو جملہ عجیب ہے، لو کنت اعظم اہل الارض، پوری دنیا میں سب سے بڑے گنہگار بھی اگر تم ہو تو واقعی ہم دنیا کے سب سے بڑے مجرم ہیں، مگر رسول اللہ نے بتایا ہے کہ تم کو بھی معافی مل جائے۔ تو آج اللہ سے مغفرت لے لیں اور یہ معمول بنا لیں۔ رمضان کے بارے میں تو میری ایک گزارش ہے، ہو سکے تو روز یہ تینوں نمازیں پڑھ لیں۔ نفلیں پڑھتے ہیں سب اللہ کے بندے، اس میں نیت کریں صلاۃ الاستغفار کی، صلاۃ التوبہ کی نیت کر لیں، اس میں صلاۃ الحاجت کی نیت کر کے مانگیں، جو ضروریات ہیں وہ مانگیں، اور صلاۃ التسبیح پڑھیں، مختصر سی دعا مانگ لیجئے اور پھر اٹھ کر ان نمازوں میں لگ جائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک۔ اللہ اپنی اس نعمت و مہربانی کی قدر کی توفیق عطا فرما۔ آپ کے محبوب کو ہماری مغفرت کی کتنی فکر تھی، طرح طرح کی تدبیریں بتانا، طرح طرح کی ترکیبیں بتانا، یہ کر لو معاف کر دیے جاؤ گے، یہ کر لو مغفرت مل جائے گی، چھوٹے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، بڑے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، سب معاف ہو جائیں گے۔ اللہ ہم کتنے ناقدرے ہیں، آپ تو زندگی بھر بتاتے رہے اور ہم نے کان ہی نہیں دھرے، قدر ہی نہیں کی۔ اللہ گناہ بھی کرتے رہے اور شکوے بھی کرتے رہے کہ ہم تو بڑے گنہگار ہیں، ہمارا کیا حشر ہوگا۔ آج ہم اپنی ان تمام بدگمانیوں سے توبہ کرتے ہیں، بڑی امید کے ساتھ اٹھتے ہیں اور سیدھے نمازوں میں کھڑے ہو جائیں گے، اور مستقل طور پر اللہ آپ کے دروازوں پر ان نمازوں کے ذریعے دستک دیں گے، اللہ کھٹکھٹائیں گے۔ جب نماز میں کھڑے ہوں گے تو تصور یہ ہوگا کہ فقیر کھڑا ہے اور دروازہ ہے رب العالمین کا، چوکھٹ پہ کھڑے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو، ہمارے تمام رشتہ داروں کو، ہماری مستورات کو، ہمارے والدین کو، ہماری پیاری پیاری بہنوں کو، ہماری عزیز بیٹیوں بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے ساتھیوں کو، طلبہ کو، اساتذہ کو، ہم سب کو اے اللہ اپنے کو منا لینے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ یہ آپ نے آج 3 چابیاں دے دی ہیں اپنی رحمت اور مغفرت کے خزانوں کی۔ اے اللہ 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 اب ہم کو ان چابیوں کی قدر کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ابھی ہم جاتے ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں گے، اور اللہ آپ سے درخواست ہے کہ ہماری طرف دیکھ لیجئے گا، ہماری پکار سن لیجئے گا۔ اللہ اگر آپ کو کچھ دینا نہ ہوتا تو آپ اپنے محبوب کو یہ پیغام ہمیں سنواتے نا، ہمیں یاد دہانی کرا دی، آپ نے بر وقت یاد دہانی کرا دی۔ مہربانی ہے آپ کی، کرم ہے آپ کا، مان گئے کہ آپ رحمان الرحیم ہیں، مان گئے اللہ مان گئے کہ آپ بہت پیارے ہیں، اب ہم کمینوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اللہ آپ نے ہماری طرف سے نگاہیں نہیں ہٹائی ہیں، اگر نگاہیں ہٹائی ہوتی ہمیں کہیں دور پھینک دیتے آپ۔ اللہ ہم کو اپنے محبوب کا کلام سننے والوں میں نہ بٹھاتے، ہمارے کانوں میں یہ پیارا پیارا نغمہ نہ گونجتا، یہ صدائے محبت نہ گونجتی۔ حاضر ہیں ہم، لبیک اللہم لبیک، ہم حاضر ہیں، ابھی کھڑے ہوں گے اور اب مستقل طور پر اللہ ان نمازوں کے ذریعے آپ سے اپنے تعلق کو بڑھائیں گے، اپنے گناہوں کی معافی کروائیں گے، اور پھر ہم آپ کے پیارے بن جائیں گے، نیک بن جائیں گے، اچھے بن جائیں گے، صالح بن جائیں گے، متقی بن جائیں گے، آپ کے دوست بن جائیں گے، آپ کے محبوب کے غلام بن جائیں گے، آپ کی شریعت کے خادم بن جائیں گے، آپ کے
کتاب کے عاشق بن جائیں گے، آپ کی امت کے ہمدرد و دردمند بن جائیں گے، غریبوں کے خدمت گزار بن جائیں گے، غم گساری کرنے والے بن جائیں گے۔ بار الہ آج ہماری ان تمناؤں کو پورا کر دیجئے اور ہمیشہ کے لیے ہمیں نیک راستے پر چلا دیجئے اور جما دیجئے، اور برائیوں سے، گناہوں سے، غفلت سے، معصیت سے، ہر چیز، ہر بری ادا سے ہم سب کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیجئے، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کو کی دربار اقدس میں ہم سب کی طرف سے لاکھوں شکریہ پہنچا دیجئے۔ کیسے موقع ملے اور ان کے قدموں کو اللہ ہم چومیں، ان کے تلووں کو ہم چاٹیں۔ اللہ اللہ کیا محسن تھے وہ، اللہ کتنا درد مند اور ہمدرد تھے وہ، ہمارا کتنا خیال تھا ان کو، اور ہم کتنے کمینے ہیں کہ ہم نے ان کی شفقت و محبت کو یاد نہیں رکھا۔ ایک بار موقع دے دیجئے اللہ، ہم بھی جا کر روزے کی جالیوں کے سامنے معافی مانگیں، ہاتھ جوڑ کے معافی مانگیں، قدم شریفین کی طرف سے معافی کی درخواست پیش کریں، روضۃ الجنہ میں نمازیں پڑھیں، مسجد نبوی میں نمازیں پڑھیں، گنبد خضرا کو دور بیٹھ کر دیکھ کر، رش کی نگاہوں سے دیکھ کر، اللہ محبت کی نگاہوں سے دیکھ کر محبت کے بوسے لیں۔ اللہ احد کو دیکھیں، خندق کو دیکھیں، بقیع میں جا کر سلام پیش کریں۔ اللہ چکر لگائیں مسجد نبوی میں یہ سوچ کر کہ یہیں سے گزرے ہوں گے ابو بکر، یہیں سے گزرے ہوں گے عمر، یہیں سے گزرے ہوں گے عثمان و علی، یہیں سے گزرے ہوں گے حسن اور حسین، اور یہیں سے گزرے ہوں گے بلال، خباب، کون کون گزرے ہوں گے، اور کتنے مرتبہ گزرے ہوں گے آقا، ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حجرات کے دروازوں کو دیکھیں، اس دروازے کو دیکھیں جس سے حضرت فاطمہ نکلتی ہوں گی، اس دروازے کو دیکھیں جس سے حضرت عائشہ اندر جاتی ہوں گی۔ اے اللہ ہمیں بھی ایک بار اور بار بار اللہ ادب اور قبولیت کے ساتھ وہاں حاضری نصیب فرما، اپنے کرم سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔